حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک ہر قوم کے حکمران ان میں منافق نہیں بن جاتے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں امت کے عمومی مزاج کی نشاندہی کی ہے کہ ان کے اندر بزدلی، کاہلی اور باطل کے سامنے جھک جانے جیسی بیماریاں پیدا ہو جائیں گی۔ چنانچہ منافقین کی حکمرانی سے بھی ان کی ایمانی غیرت جوش میں نہیں آئے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دنیا کی ابتدا سے آخر دنیا تک کل 5 جنگیں عظیم ہیں، جن میں سے 2 اس امت سے پہلے گزر چکی اور 3 اس امت میں ہوں گی۔ ترک جنگ عظیم اور رومیوں سے جنگ عظیم اور دجال سے جنگ عظیم اور دجال والی جنگ عظیم کے بعد کوئی جنگ عظیم نہ ہوگی۔ اگرچہ مسلمان اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے ایک ہونے والی حقیقت کے لیے خود کو تیار نہیں کر رہے، لیکن کفر اس کا اعلان واضح اور دو ٹوک الفاظ میں کر رہا ہے۔ اگر کوئی اس انتظار میں ہے کہ حضرت مہدی آنے کے بعد جنگ عظیم کا اعلان کریں گے تو ایسا شخص بس انتظار ہی کرتا رہ جائے گا، کیونکہ حضرت مہدی کا خروج ایک ایسے وقت میں ہوگا جب جنگ چھڑ چکی ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب فتنے پیدا ہوں گے، ان فتنوں میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا صحیح کرنے والے سے بہتر ہوگا، اور جو شخص فتنوں کی طرف جھانکے گا فتنہ اس کو اپنی طرف کھینچ لے گا۔ لہٰذا جو شخص ان فتنوں سے بچنے کے لیے کوئی پناہ گاہ پائے اور ٹھکانہ پائے تو وہیں پناہ لے لے۔ چلنے والے سے کھڑے رہنے والا اور کھڑے رہنے والے سے بیٹھ جانے والا، اس سے مراد اس فتنے میں کم کوشش کرنا اور کم مبتلا ہونا ہے۔ وہ فتنہ ایسا ہوگا کہ جو جتنی کوشش کرے گا وہ اتنا ہی اس میں ملوث ہوگا۔ یہ فتنہ کسی قسم کا ہو سکتا ہے، انہی میں سے ایک مال کا فتنہ ہے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے سب سے خطرناک فتنہ قرار دیا ہے۔ اس وقت عالمی سودی نظام کے ہوتے ہوئے جو شخص اس نظام میں زیادہ کمانے کی کوشش کرے گا وہ اتنا ہی خود کو سود میں ڈبوتا جائے گا، اور جو کم کوشش کرے گا وہ کم ملوث ہوگا۔ اس طرح چلنے والے سے کھڑا رہنے والا بہتر ہوگا، اور کھڑے رہنے والے سے بیٹھنے والا بہتر ہوگا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس بکریاں ہوں وہ بکریاں لے کر پہاڑوں یا بیابانوں میں نکل جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ اس وقت ان میں اپنے دین پر ڈٹ جانے والا اس شخص کے مانند ہوگا جس نے اپنی مٹھی میں انگارہ لے لیا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال صالحہ میں جلدی کرو قبل اس کے کہ وہ فتنہ ظاہر ہو جائیں جو تاریک رات کے ٹکڑوں کی مانند ہیں۔ ان فتنوں میں اثر یہ ہوگا کہ آدمی صبح کو ایمان کی حالت میں اٹھے گا اور شام کو کافر بن جائے گا، یا شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر اٹھے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، فتنے دلوں پر یلغار کرتے ہیں، سو جو دل اس فتنے کو برا جانتا ہے تو اس دل میں ایک سفید نقطہ پڑ جاتا ہے، اور جو دل اس فتنے میں ڈوب جاتا ہے تو اس دل میں ایک کالا نقطہ پڑ جاتا ہے۔ اگر تم میں سے کوئی شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ آیا وہ فتنے میں مبتلا ہوا یا نہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ کوئی ایسی چیز جس کو وہ پہلے حرام سمجھتا تھا اب اس کو حلال سمجھنے لگا ہے وہ بلا شبہ فتنے میں مبتلا ہوا، یا کوئی ایسی چیز جس کو پہلے وہ حلال سمجھتا تھا اب اس کو حرام سمجھنے لگا ہے وہ بلا شبہ فتنے میں مبتلا ہوا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتنے میں مبتلا ہونے کی پہچان بتلا دی کہ اگر پہلے کسی چیز کو حرام سمجھتا تھا لیکن اب اس کو حلال سمجھنے لگا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص فتنے میں مبتلا ہو چکا ہے۔ اگر غور کریں تو اپنی اصلاح کے لیے بہت عمدہ نسخہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتنوں کے دور میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھوڑے کی لگام، یا فرمایا اپنے گھوڑے کی نکیل پکڑے اللہ کے دشمنوں کے پیچھے ہو، وہ اللہ کے دشمنوں کو خوف زدہ کرتا ہو اور وہ اس کو ڈراتے ہوں، یا وہ شخص جو اپنی چراگاہ میں گوشہ نشین ہو جائے، اس پر جو اللہ کا حق، زکوٰۃ وغیرہ ہے اس کو ادا کرتا ہو۔ حضرت مالک بحثیہ کہتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کا ذکر کیا اور اس کو کھول کر بیان کیا، تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس فتنے کے زمانے میں سب سے بہتر کون شخص ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فتنوں کے زمانے میں سب سے بہتر شخص وہ ہوگا جو اپنے مویشیوں میں رہے اور ان کی زکوٰۃ ادا کرتا رہے اور اپنے رب کی بندگی میں مشغول رہے، اور وہ شخص سب سے بہتر ہوگا جو اپنے گھوڑے کا سر پکڑے، یعنی ہر وقت جہاد کے لیے تیار ہو اور دشمنان دین کو خوف زدہ کرتا ہو اور دشمن اس کو ڈراتے ہوں۔ ایسے وقت میں بہترین لوگ وہ ہوں گے جو جہاد میں مصروف ہوں گے، وہ دشمن کو خوف زدہ کرتے ہوں گے اور دشمن ان کو ڈراتا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے جہاد کی بھی تشریح فرما دی کہ یہاں جہاد سے کیا مراد ہے۔ وہ لوگ بہترین ہوں گے جو فتنوں کے وقت اپنے مال مویشیوں کو پہاڑوں اور بیابانوں میں لے کر چلے جائیں گے۔ اس میں سے اس بات کی طرف واضح اشارہ ہے کہ ان جگہوں سے دور چلا جائے جہاں دجالی تہذیب کا غلبہ ہو۔
مذکورہ حدیث اور کئی دیگر احادیث میں یہ ذکر ہے کہ دجال کے فتنے سے دو قسم کے لوگ محفوظ رہیں گے۔ پہلی قسم مجاہدین جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کر رہے ہوں گے، اور دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو اپنے مال مویشی لے کر پہاڑوں اور بیابانوں میں چلے جائیں گے اور اللہ کی اطاعت کر رہے ہوں گے۔ دوسری قسم کے لوگ صرف اپنا ایمان بچانے کے لیے پہاڑوں میں چلے جائیں گے، اور فتنوں کے دور میں ایمان بچانے کے لیے گھر بار چھوڑ دینا بھی اللہ رب العزت کے نزدیک بہت بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ جبکہ مجاہدین صرف اپنے ایمان کی فکر نہیں کر رہے ہوں گے، بلکہ وہ ساری امت کے ایمان کو بچانے کی خاطر اور دجال کے فتنے کا زور توڑنے کی خاطر اپنا گھر، وطن، ماں باپ، بیوی، بچے اور مال و دولت، غرض سب کچھ امت کا ایمان بچانے کے لیے قربان کر رہے ہوں گے۔ اسی لیے زیادہ فضیلت مجاہدین کی ہی ہوگی۔